یا حسرة علی العباد یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون۔ وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب آپ نے وہ جو پیج نمبر 52 کی تحریر کو پیش کرتے ہوئے بڑی اچھل کود کر رہے تھے، جب میں نے جو پیج جو ہے کہہ رہا تھا پیج اس سے ایک پیج پہلے پیج نمبر 51 وہ جب آپ نے پڑھا تو لوگوں کو جب یہ ویڈیو بنے گی تو انشاءاللہ لوگ دیکھ لیں گے کہ آپ وہ جو اچھل کود کر رہے تھے اس میں سے وہ اچھل کود ختم ہوگی الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ معاف کیجئے گا پنجابی میں کہتے ہیں یبلیاں، پھر آپ آگے آڈیو میں یبلیاں مارتے رہے ہیں، کوئی ہندو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے ہیں، وہ لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے الحمدللہ اسی حوالے کے بارے میں جو کہ آپ بہت زیادہ آپ لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے کسی پر قیاس مت کرو جی، جھوٹ بولتے ہیں اس حوالے کے بارے میں۔ اب جہاں تک اب یہ تو ہوگی اس حوالے کی بات، امید ہے آئندہ آپ یہ جو حوالہ ہے نا پیج 52 کا، بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو، یہ پیش کرنے سے پہلے نا 10 دفعہ سوچیں گے کہ اب میں نے نہیں پیش کرنا، ٹھیک ہے، ورنہ بہت بری ہوگی آپ کے ساتھ۔ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے کیوں کہا ہے پہلے انبیاء کے ساتھ مرزا صاحب کو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا، وہ ہم نہیں کہہ رہے محترم، قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 40 ہے غالباً یا 44 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے نبی تجھ سے کچھ نہیں کہا جاتا جو کہ تجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں کہا گیا، تو اس لیے ہم نے تو وہی اصول اپنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے اصول ہیں بے ڈھنگے، اپنے گھر سے آپ لے آتے ہیں معیار، ہم تو قرآن پاک کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مرزا صاحب کو جج کرنا ہے کہ گویا وہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، تو ہم تو وہی معیار اپنائیں گے جو ہمیں قرآن نے بتلائے ہیں، باقی آپ کی جو چلاکیاں ہیں، جو آپ کی شور ڈالنے کی عادت ہے وہ آپ کرتے رہیں۔ اب دیکھ لیں صفحہ 52 کے اوپر کتنی شرمندگی ہوئی ہے آپ کو، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یہ میں جب لوگوں کو دکھاؤں گا نا کہ تم آپ نے محترم، میں تو پھر بھی عزت سے ہی آپ کو بلاؤں گا، آپ نے محترم مولوی صاحب، آپ نے ہماری تحریر کا جو مطلب نکالا ہے اس کے مطابق آپ نے گستاخی انبیاء کر دی ہے۔ ہم نے جہاں انبیاء کے الفاظ لکھے، آپ نے وہاں پر کتنے کتنے بےہودہ لوگوں کا انبیاء کے زمرے میں ان کو گویا داخل کرنے کی کوشش کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وہاں پر ہماری تحریر پڑھی اور آپ کن کن لوگوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں، کوئی اسود انسی اور ابو جہل اور کیا کیا، اور محترم میں آپ کو بندہ کیا کہ لگتا ہے آپ بالکل ہی بکھلا گئے ہیں۔ 50 نمبر جو صفحہ نمبر 52 کی تحریر نے بکھلا کے رکھ دیا آپ کو، جو آپ کو اس پہ جو ہے ہزیمت اٹھانی پڑی ہے آپ نے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، لیکن شرم کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری اتنی پاک جو ہم نے تحریر لکھی ہے اس میں اپنے گندے منہ سے کیسے کیسے لوگوں کو اس میں داخل کر رہے ہیں۔ ہم انبیاء کی بات کر رہے ہیں جناب، کیا آپ کے نزدیک یہ لوگ انبیاء تھے؟ شرم کریں، اب مولوی بنتے ہیں، مطلب ہے اتنا بھی کیا مخالفت ہو گئی کہ مخالفت میں اور تعصب میں انبیاء کے الفاظ کے اندر جو ہم نے لکھے ہیں ان لوگوں کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، شرم کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہے مولوی مبشر شاہ صاحب، آج تو یہ جو پیج نمبر 52 کی تحریر ہے نا جس کو آپ بڑھ بڑھ کے پیش کرتے تھے، اس کا جب جواب آپ کو ملا ہے تو آپ کا دماغ گھوم گیا ہے۔ میری آڈیو اس پہ میں نے واضح طور پر یہ کہا، یہ عرض کیا کہ حضرت مرزا صاحب نے پیج نمبر 51 سے جو تحریر شروع کی ہے اس میں حضرت مرزا صاحب کے زمانے کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ایسا دماغ گھوما ہے
کہ آپ کو اب جناب عجیب و غریب بہکی باتیں کر رہے ہیں. اور جو مرزا صاحب سے پہلے کے زمانے کے مرزا صاحب، وہ جناب مولوی صاحب میں نے تو یہ بات کی نہیں، نہ حضرت مرزا صاحب نے بات کی ہے. آپ کا واقعی دماغ گھوم گیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا جب جھوٹ پکڑا گیا ہے نا مولوی صاحب، یہ جو آپ بار بار تحریر پیش کیا کرتے ہیں پیج 52 والی، بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو، اس کے اوپر جو آپ معنی نکالتے ہیں، جب وہ واقعی معنی جھوٹے پڑے ہیں تو دیکھ لیں احباب جی، جب یہ ویڈیو بنے گی تو لوگ خود دیکھ لیں گے کہ مولوی مبشر شاہ قادری ہیں جی کیسا دماغ گھوما ہے اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کیا کرے. سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے جھوٹے کا انجام. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی پیارے بھائیو، اب مولوی صاحب چونکہ پھنس گئے ہوئے تھے، ان کو جو ہے صفحہ نمبر 51 نے جھوٹا ثابت کر دیا تھا، تو مولوی صاحب نے یہاں پر یہ جناب جو صفحہ نمبر 52 تھا یہ لگا کر اب یہ جان بوجھ کے عربی کے جناب بول کے بیاہا دن ہیں جی اور کسی دوسرے کے ساتھ، اور یہ ایسے معنی جو ہے وہ پہنانے کی کوشش کرنے لگے ہیں جو کہ اس صفحہ نمبر 51 کے بھی خلاف ہیں. لیکن بہرحال ان کی اس آڈیو سے پہلے ہم آپ کو اپنی آڈیو سناتے ہیں. الحمدللہ، اس آڈیو میں بھی مولوی صاحب لگ رہا ہے صاحب کہ اب آپ جو ہے نا اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کیا کریں ہیں. چلے کوئی بات نہیں، جب یہ ویڈیو بنے گی نا تو لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ مولوی مبشر رضا قادری کے ساتھ اسی صفحے نمبر 52 کی تحریر جس کو یہ بار بار اور اس کے چیلے چانٹے پیش کیا کرتے ہیں، پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو، اس تحریر کے جو معنی مولوی مبشر صاحب جو نکالتے ہوتے ہیں، جب ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی کتاب کا ایک صفحہ پہلے والا پیش کیا آ رہی تھی، اس کے بعد کہ کہیں کیا، اور الٹا یہ عجیب ڈرامہ ہوا ہے کہ جو بات جو دلیل ہم نے پیش کی مولوی صاحب کو وہ دلیل بھی نہیں سمجھ آئی ہے. ماشاءاللہ بڑے رحیم مولوی صاحب ہیں آپ، کیا بات ہے. نہ آپ کو اردو سمجھ آئی کہتی، نہ آپ کو اردو سمجھ آتی ہے، نہ آپ کو بات کی جائے وہ آپ کو سمجھ آتی ہے، تو پھر بندہ آپ سے بات کیا کرے. پہلے اپنی اردو تو ٹھیک کریں مولوی صاحب. باقی یہ جو جھوٹ آپ پھیلاتے ہیں الحمدللہ اس کے اوپر بھی جب ویڈیو بنے گی تو بڑا مزہ آئے گا جی انشاءاللہ. آپ کے لوگ ہی آپ کو پکڑ کے کہیں گے کہ مولوی مبشر صاحب ہمیں تو آپ نے ذیل و خوار کر دیا. الحمدللہ ہے جی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پیارے بھائیو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کی اگلی آڈیو سناؤں، ایک بہت ہی اہم بات یہ دیکھیں کہ یہ جو پیج نمبر 51 ہے اس میں اب یہ والا جو فکرہ ہے اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے. اب دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ مولوی مبشر شاہ صاحب نے اس کو اپنی یہ جو میرے ساتھ گفتگو کی اس میں مولوی صاحب نے اس فکرے کو نظر انداز کیا. پہلی وجہ یہ ہے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس فکرے کو جان بوجھ کر نہیں پڑھا. جان بوجھ کر نہیں پڑھا کیوں؟ کیونکہ اس سے جو ہے یہ پھر وہ جو گردان چلانا چاہتے تھے نمرود کی اور فلانے کی اور شداد کی جو گندی باتیں کرنا چاہتے تھے اس کے اوپر اثر پڑتا تھا. تو یہ اب آپ یہ بتلائیں کیا اسلام میں اس طرح کے بات کرنا، اس طرح سے ایک تحریر کو چھپانا، جس طرح میں نے پہلی بھی مثال آپ کو پیش کی، لاکھ تقرب الصلاۃ جی مت جاؤ نماز کے پاس، یہ وہی اشر یہاں پہ مولوی صاحب نے کیا. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مولوی صاحب نے یہاں پر جان بوجھ کے اس کو نہیں پڑھا. دوسرا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مولوی صاحب کو یہ اردو کی سادہ سی تحریری سمجھ نہیں آئی. تو اب یہ بتائیں وہ مولوی جس کو اردو کی یہ سادہ سی تحریر ہی سمجھ نہیں آئی، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بندہ بحث بھی کرے، یا وہ اس قابل ہے کہ وہ ادارے کھول کر ہیں جی اور لوگوں کو یہ کہے کہ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں جناب پڑھاتا ہوں. بہرحال اس کے بعد ہم چلتے ہیں مولوی صاحب کی اس آڈیو کی طرف. جی قادیانی مربی یا صاحب، وہ ثابت تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو لوگ جب دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا ان کو ویڈیو کے اندر ہر چیز. وہ لوگ آپ کی طرح مجنون تو نہیں ہیں، بیوقوف تو نہیں ہیں. ہاں جی، ساری دنیا قادیانی تو نہیں ہو گئی.
اب لوگ عقل مند ہیں، وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں ہر چیز کو۔ مرزا قادیانی جب ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب لا تقیسونی باحد، ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو۔ جب اس نے ایک واضح سٹیٹمنٹ دے دی کہ مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو، جب آپ کا کہہ رہے ہیں جناب اس کے اوپر آپ نے کہا جی نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے دور کے لوگ مراد ہیں، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مرزا قادیانی کے دور کے لوگ مراد لے لیتے ہیں، آپ کی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں جی۔ اچھا جی، آپ نے کہا جی پچھلا صفحہ بھی ہم نے پیش کر دیا، وہ بھی میں نے پیش کیا سب سے پہلے، اور بعد میں آپ نے اس کو انڈر لائن کر کے بھیجا۔ یہ روحانی خزان جلد نمبر 16 اور صفحہ 51 ہے، خطبہ الہامیہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ لا یعلمھا احد من الناس، جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اب وہاں بھی جناب وہی الفاظ ہیں جو کہ اس صفحے کے اوپر الفاظ ہیں، دونوں کے الفاظ سیم برابر ہیں۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ مرزا قادیانی کے دور کے لوگ مراد لیں گے، یا مرزا غلام قادیانی کے دور کے نہیں، اس سے پہلے کے لوگ مراد لیں گے جن کے اوپر مرزا قادیانی کو آپ نے قیاس کرنا ہے۔ دو لوگوں کے اوپر آپ قیاس کر سکتے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس، ان میں سے چننا آپ نے ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم مرزا قادیانی کے دور سے پہلے کے لوگوں کو شامل کریں گے، میں نے کہا جی چلے ان کو کر لیتے ہیں۔ جب ان کو کریں گے تو ان کے اندر تو بھائی انسانوں کی ذکر ہے، مرزا قادیانی نے واضح طور پہ کہا ہے، وہ سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے، سب انسانوں میں سے کسی کے اوپر قیاس نہیں کرنا، انسانوں کی بات ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کی بات مرزا قادیانی نے کی نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی بات بھی نہیں کی، کسی کی بات نہیں کی، اس نے مطلق یہ چیز بیان کی ہے کہ کسی کے پر بھی مجھے قیاس نہیں کرنا۔ اب یہ جو کسی ہے، کسی پر قیاس نہیں کرنا، وہ آپ کا کہنا ہے جی مرزا قادیانی کے دور کے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کہا چلے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ چلو جی صاحب کا دور کے ہوں گے، جب صاحب کا دور کے ہیں تو ان کے اندر یہودی، سکھ، عیسائی، ہندو سب آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، غیر انبیاء آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، منافق آتے ہیں، مشرک آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ جب سب آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، آپ کو قبول ہو، آپ نے اپنے منہ سے تسلیم کر لیا نا کہ مرزا قادیانی کو آپ منافقوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جو نا تشبیہ دیں گے، قیاس کریں گے اس کے اوپر، یہ آپ نے قبول کیا، میں نے نہیں۔ میں کچھ اور چیز منوانا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن آپ مان کچھ اور چیز گئے ہیں۔ چلیں جی مبارک ہو، اور یہ آج کافی ضلالت ہو گئی ہے، اور یہ تاریخی ضلالت، اس کی ویڈیو بنا کے ہم لانچ کر دیں گے۔ جی پیارے بھائیوں، یہ میں نے اس لیے صفحہ یہاں سے ہٹایا نہیں ہے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پہ مطلقاً صرف جی انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور گویا کوئی انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، کوئی نیک لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا جھوٹ انہوں نے میرے اوپر یہ بول دیا، میں مان گیا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں، میری آڈیوز آپ نے خود سنی ہیں، میں ان کو کیا سبق پڑھا رہا تھا، اور وہ سبق جو کہ سادہ اردو، اور لیکن مولوی صاحب نے کہا نہ اردو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جی، اچھا، اور ہمیں لگا رہے تھے عربی کے چکر میں۔ اب یہ دیکھیں میرے بھائیوں، میں آپ کو جو بتلانا چاہ رہا ہوں، مولوی صاحب نے یہ جھوٹ بولا، یہاں پر مطلقاً جو ہے وہ صرف انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ یہاں پر کیا صرف مطلقاً انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یا مرزا صاحب اس کے ساتھ ہی فرما رہے ہیں، اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے۔ اب اہل اللہ میں جس طرح کہ میں خاکسار نے عرض کیا، سب سے بڑھ کر جو اہل اللہ ہیں وہ تو ہمارے پیارے انبیاء ہیں۔ تو مولوی صاحب جو ہیں، وہ مولوی صاحب جنہوں نے ویڈیو جو ہے وہ بنا دی کہ ڈاکٹر یحییٰ کی تاریخی ذلت ہے جی، تو پیارے بھائیوں وہ مولوی صاحب جو کہ اتنا بڑا جھوٹ بول گئے ہیں جی، اب آپ خود سوچیں کہ کس کو تاریخی ذلت ملی؟ اس شخص کو جو کہ نہ صرف یہ کہ حضرت مرزا صاحب کی تحریر کو سمجھ نہیں سکا، بلکہ اہل اللہ کے زمرے میں ایسے ایسے فضول لوگوں کو ایڈ کرتا رہا، داخل کرتا رہا، جو کہ شیطانی لوگ تھے، شیطان صفت۔ اس شخص کی ضلالت ہوئی ہے، یا جس طرح مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جناب ڈاکٹر یحییٰ کی ضلالت ہوئی، یہ اب آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں۔ پیارے بھائیو، جب ہم نے دیکھا کہ مولوی صاحب جان بوجھ کر یہ
اور انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، بس اسی کے اوپر زور دیے جا رہے ہیں اور اہل اللہ والے لفظ کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہم نے یہ دوبارہ اپنی وہی آڈیو اوپر سے دوبارہ یہاں پہ لگائیں، جن آڈیوز میں ہم نے صفحہ نمبر 51 پڑھ کے سنایا تھا اور پھر اس کے بعد یہ آڈیو بھیجی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جناب مفتی ہیں مولوی مبشر شاہ صاحب، یہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے کہ آپ یاد رکھیں گے اس کو۔ ایسی آپ سے غلطیاں اللہ تعالیٰ نے کروائی ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب آپ کی جو جھوٹ ہے وہ پکڑا گیا ہے، تو اب آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں۔ آپ نے جو ہے صفحہ نمبر 52 کی تحریر کے بارے میں جو بار بار کہا کرتے ہیں مجھے کسی پر قیاس مت کرو، مجھے کسی پر قیاس مت کرو، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھے کسی بھی نبی کے ساتھ قیاس مت کرو۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ۔ خاکسار نے یہ اوپر میں نے اپنی 2 آڈیو بھی لگا دی ہیں اپنے صفحہ نمبر 51 کے بارے میں نے ان آڈیو میں ہی آپ کو یہ کہا کہ حضرت مرزا صاحب وہاں پر ان صفحات پر پیج 50 51 52 یعنی 50 51 52 میں اردو میں بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھنا ہے، ان صفحات میں اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے زمانے کے اہل اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنی آڈیو سن لیں، آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی، آپ تو بہت بڑے عالم بنتے ہیں جناب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو آج اس ذلت سے دوچار کیا کہ آپ کو اردو کی تحریر بھی سمجھ نہیں آتی، اور جب کوئی بندہ آپ کو آڈیو میں سمجھائے اردو کی تحریر تو وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ سبحان اللہ ہے جی، اور پھر آپ مولوی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں جناب۔ پھر مولوی مبشر شاہ صاحب، مولوی مبشر شاہ مفتی مولوی مبشر شاہ صاحب، یہ جو آپ نے 52 جو پیج ہے، پیج نمبر 52، اس کے بارے میں یہ آپ نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ یہ اوپر آپ نے میں دوبارہ یہ لگا دی ہیں پیجز کے جی، گویا جہاں پر مرزا صاحب نے کہا ہے مجھے کسی کے ساتھ قیاس نہ کرو، تو آپ نے کہا کہ پیج نمبر 51 پہ تو لکھا ہے جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، یعنی انسانوں سے آپ یہ مراد لینا چاہ رہے ہیں کہ ان میں سارے نبی شامل ہیں، تو انبیاء پہ ہم نے قیاس نہیں کرنا۔ پہلی بات، جس طرح کہ میں نے اوپر بیان کیا، مولوی مبشر شاہ صاحب یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب یہااں پر جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، پیج نمبر 51 اور 52 پر اپنے زمانہ کے لوگ، اپنے زمانہ کے اہل اللہ کی بات کر رہے ہیں، پہلے انبیاء کی بات نہیں کر رہے۔ اور اس کے ثبوت میں آپ کو ایک ایسا ثبوت اسی کتاب سے پیش کرتا ہوں جس کے بعد آپ مزید جھوٹا جو ہے وہ ثابت کرنے میں مطلب لوگوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ واقعی مولوی مبشر نے جھوٹ بولا یہاں پہ۔ تو میں جناب وہ ثبوت اب یہاں پہ لگانے لگا ہوں اسی کتاب کے صفحات۔ الحمدللہ۔